یہ ویڈیو آپ نے خود نہیں کھولی بلکہ کھلوائی گئی ہے۔ اللہ جب اپنے کسی بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے کرتا ہے۔ آواز بس ایک ذریعہ ہے، اصل پیغام اللہ کی طرف سے ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ تعالیٰ کی مدد کے خاموش پیغام کہ کیا کیا سچویشنز ہوں تو ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہے ہیں اور ہم سکون میں آ جائیں۔ تو میں آپ سے یہ شیئر کر رہی تھی کہ کوئی بھی پیغام یا کوئی بھی میسیج یا کوئی ویڈیو آپ کے کانوں میں پڑے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے۔ آواز بس ایک ذریعہ ہے، اصل پیغام رب کی طرف سے ہے۔ تو دل سے سنیں، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہوگا کہ آپ کی جو دعا ہے اس کا یہ جواب ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرما رہا ہے۔ یہ 4 نشانیاں نظر انداز مت کرنا۔ جب لگے کہ اللہ خاموش ہے تو شاید وہ تمہیں بدل رہا ہوتا ہے۔ کبھی نہ کبھی سب کچھ تھم سا جاتا ہے، نہ کوئی راستہ بچتا ہے، نہ کوئی آواز آتی ہے۔ دعا بھی کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، رو بھی لیتے ہیں، مگر لگتا ہے کہ جیسے اللہ خاموش ہو چکا ہے۔ اور اسی خاموشی میں ہم خود سے ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ میری مدد کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انداز خاموش ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، وہ ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ آج سے ہم اس سفر میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ہم جانیں گے کہ اللہ جب خاموش ہوتا ہے تو دراصل وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ ہے کہ ایک تو وہ آپ کو تنہا کر دیں گے۔ یہ تنہائی اچانک نہیں آئی، نہ لوگ ویسے ہی چل دیے یا بدل گئے، نہ رشتے ویسے ہی ختم ہوئے۔ یہ اللہ کا وہ نظام ہے جو آپ کو اپنے قریب لا رہا ہے۔ آپ دعا مانگتے تھے کہ دل کا سکون ملے اور اللہ نے وہ سب کچھ آپ سے ہٹا دیا جو ہے وہ اپنی طرف سے دور رکھے ہوئے تھا۔ لوگوں کا دور ہو جانا، کچھ خوابوں کا ٹوٹ جانا، کچھ منصوبوں کا جو ہے وہ نہ بن پانا، یہ سب آپ کو اکیلا کر دے اگر تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو سجدوں کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ سب سے پہلے آپ کو تنہائی دیتا ہے تاکہ آپ صرف اسی کو پکاریں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سجدے میں بہے ہوئے آنسو کبھی خالی نہیں جاتے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کے دل میں بے نام سی بے چینی پیدا کر دیتے ہیں۔ پہلے دن آپ کو سب ٹھیک لگتا ہے کہ زندگی جیسے چل رہی تھی، لیکن اب جو ہے وہ آپ کو ٹھیک نہیں لگے گا، چیزیں خوشی نہیں دیں گی جو پہلے آپ کو سکون دیتی تھیں۔ تو یہ بے چینی اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ آپ کو آہستہ آہستہ دنیا کے جال سے نکال رہا ہے۔ یہ بے چینی، یہ ادھورا پن، یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ اصل میں اس دنیا کے لیے نہیں بنے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں تو وہ اس کے دل میں ایک ایسی پیاس پیدا کر دیتے ہیں جو دنیا کی کوئی چیز جو ہے نہیں بجھا سکتی۔ یہ پیاس صرف سجدے کی ٹھنڈک سے بجھتی ہے۔ یہ بے چینی صرف اللہ کے ذکر سے سکون میں بدلتی ہے۔ کیا دل میں وہ بے چینی ہے جسے آپ کسی سے بیان نہیں کر پا رہے؟ تو خوش نصیب ہیں آپ، اللہ آپ پہ خاموشی سے آپ کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ مایوس ہو کے پلٹ جاتے ہیں، لیکن جو تھم جاتے ہیں، رک کر اللہ کو دیکھنے لگتے ہیں، انہیں وہ مدد جو ہے وہ دکھائی دینے لگتی ہے۔ وہ اپنی نظر سے اس کو فیل کرتے ہیں، اپنے دل سے اس کو محسوس کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ خاموش ہے تو وہ غافل نہیں، بلکہ وہ آپ کی جو تقدیر ہے خاموشی سے بدل رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان چیخنا چاہتا ہے، کسی کو زور سے پکڑ کر کہنا چاہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، لیکن جب کوئی سننے والا نہ ہو تو بس آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگتے ہیں اور دل سے بس ایک ہی فریاد نکلتی ہے، یا اللہ اور کتنا آزمائے گا تو مجھے؟ تو جان لو یہ سوال، یہ تھکن، یہ سب بے وجہ نہیں ہے۔ اب تیسری نشانی کیا ہے کہ آزمائش بڑھ گئی ہے اور آپ خود کو کمزور محسوس کرنے لگے ہیں۔ جب آپ کو آس پاس کی دنیا مسلسل جو ہے آپ کو توڑنے لگے، جب ہر قدم پہ رکاوٹیں آنے لگیں، جب کوئی بھی دعا پوری ہونے کی بجائے زندگی مزید الجھنے لگے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روحانی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ صبر کرو اور تمہارا صبر صرف
اللہ کی مدد سے ہے۔ کبھی کبھی جو ہے وہ اعمال اس قابل نہیں ہوتے انسان کے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات بڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ بندہ اس پہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کے درجات بڑھا دیں۔ سبحان اللہ۔ تو صبر جو ہے وہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ جو ہے یہ طاقت ہے، یہ اللہ خود اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اتنا کمزور ہوں، مجھ سے یہ سب کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ ہے وہ اپنے صرف خاص بندوں کو اس کے لیے چنتا ہے، کیونکہ وہ کسی پہ بھی اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاموشی سے آپ کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی دعائیں جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہیں، ہر رات آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل بس یہی کہتا ہے کہ بس اب اور نہیں، تو رک جاؤ۔ یہ وہ وقت ہے کہ جہاں اللہ تمہیں توڑ کے جوڑ رہا ہوتا ہے، جیسے لوہا آگ میں تپتا ہے تبھی وہ مضبوط تلوار بنتا ہے، اسی طرح آپ کا جو دل ہے وہ تپش سے گزر کے اپنے ایمان کے ہتھیار سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو خاموش مدد جو آپ نے محسوس نہیں کی، تو کیا آپ کو یاد ہے کہ جب سب چھوڑ گئے تھے تو تب بھی ایک امید باقی رہی تھی، جب سب در بدر ہو گئے تھے پھر بھی ایک راستہ ملا، وہ سب کچھ حادثہ نہیں تھا، وہ اللہ کی خاموش مدد تھی، وہ مدد جو نہ شور کرتی ہے نہ اعلان، بس چپ چاپ جو ہے آپ کو سنبھال لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ آپ کمزور ہو جاؤ، بلکہ اس لیے کہ آپ جو ہے وہ روشنی آپ کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، جس سے آپ اندھیروں سے نکل آئیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلوں سے گزار رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل آپ کی روح کو بلند کر رہا ہوتا ہے، تو ایسی ہی چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو، جو صرف آزمائش سے ہی آتی ہیں، کیونکہ جب آپ آزمائش پہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید مضبوط کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاموش مدد کی نشانی ہیں۔ یہ تیسری نشانی تھی، اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لاسٹ نشانی۔ خاموش چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب انسان ہر طرف سے تھک کر ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، ہر طرف ہر دروازہ اس پہ بند ہو جاتا ہے، تو جب وہ تھک کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ صرف تو ہی ہے۔ تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب آپ کو اپنی آغوش میں لینے آتا ہے، لیکن ہم اس کو اللہ کی طرف سے مدد سمجھنے کی بجائے ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ نے تو مجھ پہ سارے دروازے بند کر دیے، سب کو مجھ سے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھول گئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو میری پرواہ ہی نہیں، یا میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو یہ تھی جی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاموش مدد کی 4 نشانیاں۔ سو ایم شیور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی۔ دعا ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاموش مدد پہ یقین رکھتے ہوئے اپنا ایمان مضبوط رکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا رکھیے گا خیال، فی امان اللہ۔